الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے ترى أعينهم تفيض من الدمع آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو بہہ نکلتے ہیں، مما عرفوا من الحق کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں ان میں شمار کر جو اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کو تنگ کر دیا گیا تو مکہ سے ہجرت کر کے کچھ اصحاب وہ مدینہ اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن پھر بھی وہاں لوگوں نے جا کر کفار مکہ نے وہاں بھی جا کر پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت نجاشی بادشاہ جو اس وقت حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے جب قرآن کی آیات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورۃ مریم کی آیات کو تلاوت کیا اور سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجازی طور پر پیدا ہونا، عبدیت اور رسول کا تذکرہ موجود تھا، جب حبشہ کا بادشاہ نجاشی جب انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ واقعیتاً حق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اور یہی وہ بادشاہ نجاشی ہے کہ جب یہ حبشہ میں فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فوت ہونے کی خبر پہنچی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ آج حبشہ میں تمہارا وہ بھائی فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحرا میں جا کر کے نجاشی بادشاہ کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس پارے کے آغاز میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پہ مواخذہ نہیں کرتے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ لیکن مواخذہ ان قسموں پہ ہوتا ہے جو تم عزم کے ساتھ قسم اٹھاتے ہو۔ قسم کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو لغو ہے، اس لغو قسم پہ مواخذہ نہیں ہے، جیسے کہ بار بار کسی کی عادت بن جاتی ہے ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے، یہ لغو قسم ہے، اس پہ اللہ مواخذہ نہیں فرماتے۔ دوسری قسم غموس ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور یہ ایسی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے اور اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری قسم وہ موقدہ ہے، جو عقد کے ساتھ یعنی ارادے کے ساتھ ارادہ سمجھ کر کے قسم اٹھائی جاتی ہے، یہی وہ قسم ہے جس کے اوپر کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔
او کسوتہم یا پھر ان کو لباس پہنایا جائے، او تحریر رقبہ یا پھر ایک جان کو آزاد کرا دیا جائے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یہ وہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ قسم صرف اللہ کی ہی اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہارے اوپر شراب، جوا اور تینوں کے ساتھ قسمت آزمائی کرنا یہ سب کچھ حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ تو گندگی ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور اس سے تم اجتناب کرو اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس لیے کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، اور شیطان ان چیزوں سے، شراب سے، جوئے سے یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا ہو جائے۔ گویا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے، جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف آیات کو نازل کیا ہے، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، آگے سے یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو اپنے آباء و اجداد ہی کافی ہیں۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، جس پہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے چلتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے بس وہی دین کافی ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ ہی ان کو علم ہو اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہو۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے سامنے قرآن کی آیت کو رکھا جاتا ہے، حدیث کو رکھا جاتا ہے، فرامین کو رکھا جاتا ہے، آگے سے رد کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ہی ایسا کرتے پایا ہے، اس لیے ٹھیک ہے قرآن کی بات ہے، ٹھیک ہے حدیث کی بات ہے، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی پہ چلتے آ رہے ہیں، ہمارے علماء اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ قرآن کا رد کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم سے فرمایا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ روح القدس کے ساتھ تائید کی اور بچپن میں ہی گود میں کلام کیا، کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم سے مالا مال کیا، اور فرمایا کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب تم کے اوپر نعمت دی، اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، جب تم ایک پرندے کو گارے سے بناتے اور پرندے کی شکل اور تمثیل بناتے، پھر میرے حکم سے فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی، وہ پرندے کے اندر تو پھونک مارتا، روح کو پھینکا جاتا، یہ میرے حکم سے ہوتا، اور وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا، اور وہ کوڑی کو صحیح کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ وہ سارے انعامات ہیں جو میں نے تم پر اوپر کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ جب وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ،
کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، مجھے اور میری ماں کو الہ سمجھ لو؟ خالق کائنات رب ارض و سما کے یہ نبی فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے تو وہی کہا ہے جو تیری طرف سے حق کو نازل کیا گیا تھا، اس حق کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی بات کی ہے اللہ تو اس سے باخبر ہے، اچھی طرح واقف ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما نفسک انک انت علام الغیوب، اللہ غیب کے علم بھی تیرے پاس ہے، میں نے ان لوگوں کو یہ دعوت نہیں دی۔ خالق کائنات رب ارض و سما کا یہ فرمان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کے سامنے دربار میں ہوں گا، حوض کوثر پہ ہوں گا، میرے سامنے ایک لوگ آئیں گے، جماعت آئے گی اور ان کے اور میرے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا اللہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ تو آواز آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسے کیسے عمل کیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے میں بھی وہی بات کروں گا جو عیسیٰ بن مریم نے کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمائے تھے، اور یہی وہ الفاظ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی وہی الفاظ دہراؤں گا، اور اگلے الفاظ یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو حکمت والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نفلی عبادت فرما رہے تھے، رات کا قیام کر رہے تھے، اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ساری رات قیام میں اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ ان کو تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ان تغفر لہم، ہاں اگر تو معاف فرما دے، فإنک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو عزت تقریم کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے سورۃ انعام کا شروع ہوتی ہے جس میں خالق کائنات رب ارض و سما نے ابتدا میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور ان اندھیروں اور روشنیوں کو بنانے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی آیات کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور شرک کو اپناتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کے جس کا تذکرہ کیا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کے دو ہی کام ہیں، مبشرین و منذرین، وہ اصلاح کرنے والے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، نیک عمل، خیر اور بھلائی کے کام پہ وہ بشارتیں دیتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، اس قدر اجر و ثواب کی تمہیں بشارت ہو، اور برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں وہ ڈرانے والے ہیں کہ جہنم کی سختیوں سے، جہنم کی شدت اور حدت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ گویا کہ دونوں وصف مبشرین بھی ہے وہ منذرین بھی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے یہ اعلان فرما دیجئے لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ہاں میری ذمہ داری کیا ہے، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اس وحی کی
پابندی کرنے والا ہوں، اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو خالق کائنات رب ارض و سما نے اپنے نبی کی نبوت والی زبان سے یہ ادا کروایا ہے کہ اے نبی آپ خود اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانے تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں غیب نہیں جانتا، اور میں نہیں کہتا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ میں یہ فرشتہ ہوں، بلکہ میری ڈیوٹی تو یہ ہے ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ کیا اندھے اور بینے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ خالق کائنات رب ارض و سما نے اسی بارے کے آگے جا کر یہ اس بات کو بھی اعلان فرما دیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ سارے کے سارے خزانے غیب کی چابیاں وہ اس اللہ کے پاس ہیں، اس اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی غیب نہیں ہے۔ ہاں وہی ہے علم ہے جو اللہ وہی فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، پھر حقیقت بات ہے بہت ساری باتوں کا رد ہوتا ہے، پھر عقیدہ وحی کدھر جائے گا؟ وحی کا سلسلہ تو اسی لیے ہے کہ ایک نبی کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ گویا کہ وہ پیغام کا پہلے علم نہیں تھا، تو خالق کائنات اپنے نبی کو اس بات کا علم پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، تو جو یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے نعوذ باللہ نبی کی، حقیقت میں یہ دین کی اس ایک شک کا رد کر رہے ہیں جس کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے۔ سارے ایمانیات کی بنیاد وہ وحی کے اوپر ہے، سب سے حقیقی علم وہ وحی کا علم ہے۔ نعوذ باللہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، غیب کا علم ان کے پاس کلی طور پر موجود ہے، ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے وہی عقیدہ جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام پہنچتا ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آذَرَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے، بعض اس کا نام تارخ رکھتے ہیں، اس سے کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گڑھ کر اس کی عبادت کرتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے گمراہی کی دلدل میں تم پھنس رہے ہو۔ یہ وہ دعوت تھی جو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کو دے رہے ہیں، اور پھر مثال کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کہ جب شام ہوئی تو ایک ستارے کو دیکھا، سمجھانے کے لیے کہا قال هذا ربی، لوگوں یہ میرا رب ہے، میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غیب ہو گیا، غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں اس کو اپنا الہ نہیں مانتا جو غیب ہو جائے، جو ختم ہو جائے، وہ اپنے وجود کو جو باقی نہ رکھ سکے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر، جب چاند کی روشنی کو دیکھا چمکتا ہوا قال هذا ربی، کہا کہ میری قوم یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی ختم ہو گیا تو کہا کہ نہیں، یقیناً اللہ میری ہدایت فرمائے گا، میرے کے لیے رہنمائی فرمائے گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس کی چمک بہت زیادہ ہے، یہ ان دونوں سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ختم ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا میری قوم جس کو تم شرک کو اپناتے ہو میں اس سے بریء ذمہ ہوں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے بھی دعوت دی اور سمجھا کر کے مثالوں کے ذریعے بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آگے انبیاء اور رسول کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، نام لے کے رب کائنات نے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، تقریباً 18 انبیاء کا یہاں ذکر موجود ہے، اور 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء اور رسل بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے۔ گویا کہ شرک اس وقت قدر بڑا گناہ ہے کہ انبیاء اور رسول کا نام لے کر، حالانکہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اور رسول اللہ کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے رب کائنات اپنے انبیاء اور رسول کا نام لے کر کے ان کے بارے میں فرماتے ہیں اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال بھی ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار، تمہاری آنکھیں اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، ہاں اللہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے تم ہو، وہو اللطیف الخبیر، اس لیے کہ وہ بہت بڑا باریک بین ہے۔ ہاں یہ دنیا تک ہے، کل قیامت کا دن جس کے بارے میں خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ہر ایک اپنی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مہمانوں کو، جنتیوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے۔ انسان پھر اس وقت ایسے دیکھے گا جیسے 14ویں کے چاند کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا نہیں، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں نا ان کو گالی نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس لیے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ نہ ہو کہ علم کے بغیر تمہارے حقیقی الہ کو یہ برا بھلا کہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، آگے سے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، حقیقت میں ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن حکیم کے اس بارے میں موجود ہے۔ رب کائنات ہمیں ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔